جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے، پاکستان کے صدر بھی تھے، تو ان کا نام شاید نمایاں چند لوگوں میں آتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے کارگل کے حوالے سے جو جنگ تھی، جو ایک لمیٹڈ بیٹل تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، حکومت پر شب خون مارا، منتخب قیادت کو پابند سلاسل کیا، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں میڈیا کو فریڈم دی، لائسنسز دے، پرائیویٹ میڈیا کا آغاز ہوا، پاکستان میں بہت سے تعمیر اور ترقی کے ادوار جو ہیں، جو دور ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان خوشحال تھا، پاکستان کے لوگ خوشحال تھے، لیکن پھر ایک آرگومنٹ یہ بھی موجود ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ افغانستان میں جس طریقے سے امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بنا، مجاہدین راتوں رات دہشت گرد بن گئے، اس ایک پالیسی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ انڈیا کے حوالے سے ان کا چناب فارمولا بڑا اس کی باز گشت ہوتی ہے کہ اگر پرویز مشرف کو کچھ وقت اور ملتا تو شاید وہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ کے لیے سلجھا پاتے۔ وہ گئے آگرہ میں انہوں نے کیا کیا، کبھی ہمیں پرویز مشرف جو ہے وہ سگار پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بغل میں کتے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو پرویز مشرف جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ میں واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جارج بش کے ساتھ ان کی خوش گپیاں، اس کی تصاویر، ان کی گفتگو کرتے ہوئے، کبھی وہ آپ کو رقصاں بھی نظر آتے ہیں۔ 12 مئی کا واقعہ بھی ہوتا ہے، عدلیہ کے اوپر جس طریقے سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا سابق چیف جسٹس کو، اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ، بلوچستان میں جو سب کچھ ہوا، لیکن پرویز مشرف صاحب اب اس دنیا سے جا چکے۔ آج ایک واقعہ ہوا سینٹ آف پاکستان میں، پاکستان کا ایوان بالا ہے، وہاں پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے یہ کوشش کی کہ پرویز مشرف صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروائی جائے۔ تو جو جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے دعا کروانے سے انکار کر دیا، اور حکومتی سینیٹرز جو ہیں انہوں نے اس بات میں سینیٹر مشتاق صاحب کا ساتھ دیا۔ اس وقت جو ہے اس موقع پر موجود تھے سینیٹر شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوشش کی کہ دعا کروائی جائے۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس وقت حکومتی اراکین انہوں نے گھیراؤ کر لیا جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے ڈیسک کا، وہاں سے نعرے بازی کی جاتی رہی، یہ لوگ ایوان سے باہر چلے گئے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سوال بھی موجود ہے کہ وہ شخص جس نے بلا شرکت غیر اس ملک پر حکومت کی 9 سال تک، جس کے ابرو کے اشارے پر اس ملک میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، اس شخص نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب وہ خود ساختہ جلا وطنی گزار رہے تھے، وہ جس طریقے سے گئے ان کے ساتھ جو ہوا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باسط صاحب اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی عالم دین سے بھی بات کریں۔ آئی وانٹ یور ٹیک آن اٹ فرسٹ۔ دیکھیے، پہلے تو میں آبویسلی جو چیزیں مشرف صاحب نے جمہوریت کا ایک لحاظ سے غیر آئینی اقدامات لیے، وہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 3 سال بہت مشکل تھے پرویز مشرف صاحب کے لیے، بلکہ جو سفراء وہ نامینیٹ کرتے تھے ویسٹرن دنیا میں، ان کو تو وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ملتا تھا کہ جی آپ چونکہ ڈکٹیٹر ہیں، آپ نے ڈیموکریسی کو ختم کیا، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ان کے خلاف کو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے سفراء بھی ہمیں منظور نہیں ہیں۔ یہ تو 9/11 ہوا تب کہیں جا کے مشرف صاحب ویسٹ کے ڈارلنگ بن گئے۔ تو نقصانات، لیگسیز تو بہت ہیں عجیب سی، اس میں کوئی شک ڈیبیٹیبل ہے۔ جو آپ نے ساری جو ان کے حق میں بات کریں گے، جو آپ نے چیزیں ساری گنوائی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گنجائش نہیں ہے گفتگو کرنے کی۔ لیکن جو آج سینٹ میں ہوا، اس کے بارے میں بھی 2 آراء آبویسلی اب سامنے آتی ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کیونکہ سینٹ ایک ایوان بالا ہے ہمارا، تو کیوں ایک غاصب کے لیے دعا کی جائے جس نے جمہوریت کا قلم سن لیں سینٹ مشتاق صاحب، اور وہاں پر کیا گفتگو چل رہی تھی؟ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے کیا آج سینٹ میں ہوا۔ دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی سر۔ آپ جی، پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نہیں پرویز مشرف کے لیے۔ پرویز مشرف نے آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آگ اس کی وجہ سے 2 دفعہ آئین توڑا ہے، عدلیہ پر اب آپ شب خون مارا تقریر نہ کریں، وہ اجتماعی گناہ یار آپ کے دعا حوالیہ کریں کے مشتاق بہار کے صاحب، ہیں۔ آنریبل پرویز سینیٹر مشرف کے لیے دعا مشتاق نہیں ہوگی۔ رضا صاحب اس کو دعا کرنے دیں ترکی کے لیے۔ جی ترکی شام کے مسلمانوں کے لیے اور دعا کریں مشتاق صاحب، تقریر نہ کریں، اب دعا کریں۔ پرویز مشرف کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، میں
میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب دو اس میں بھی رائے ہیں. جو سینیٹر مشتاق جن کا تعلق احمد خان صاحب جو ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کیوں اس ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، اتنے اہم مقدس ادارے کو، سینٹ کو، کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اگر کسی نے دعا کرنی ہے تو انفرادی طور پہ کر لے اپنے طور پہ، کسی کو اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ان کا معاملہ تھا. لیکن میں بحیثیت ایک مسلمان یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیئرمین سینٹ نے یہ کہہ دیا کہ دعا کر لینی چاہیے تو کوئی مذائقہ نہیں تھا اگر دعا ہم کر لیتے. باقی تو ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو کچھ ہوگا. لیکن ہمیں تو یہی سکھایا، اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ ہی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو، کتنے ہی آپ کے اختلافات کسی شخص سے کیوں سے نہ ہوں، جب وہ دنیا سے رحلت فرما جائے تو آپ اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں، اس کی مانگیں اور مغفرت کی دعا مانگیں.